society itself. It's very harmful. It's prohibited by Islam. It's haram by Islam. You cannot face any kind of issues if you become in Allah subhanahu wa ta'ala. If you believe 100% in Allah subhanahu wa ta'ala, you do not feel any kind of problem. You do not feel any kind of issue in your life, in upcoming life, in future life, in career life, about your family, about your children, about your life. You cannot feel any kind of issue. دوستو آج کی یہ کہانی آپ کی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتی ہے. اس لیے اگر آپ نے یہ ویڈیو مس کیا تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ غلطی کرتے ہوں گے یا پھر آگے چل کر کرنے والے ہیں، تو آپ پہلے ہی ساودھان ہو جائیے. کیونکہ میں نے دیکھا اور میں ان سے ملا جنہوں نے یہ غلطیاں کی ہے، اپنی زندگی کی 30-40 سال زندگی گزار دی ہے. اب یہ زندگی کے ایام، یہ وقت، یہ ٹائمنگ واپس نہیں آ سکتے ہیں. تو اس لیے دوستو اگر آپ 20 ایئرس کے ہیں، 25 ایئرس کے ہیں، 30 ایئرس کے ہیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اس کو کر لیجئے، ورنہ سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. وقت سے پہلے ہی جو ہوشیار ہو گیا اس نے کامیابی کو پا لیا، اور اگر وقت گزرنے کے بعد آپ کو کف افسوس ملنا پڑے پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو کیوں نہ آپ وقت سے پہلے ہی وہ کام کر جائیے. ایک نوجوان کی کہانی ہے جس کی عمر 35 سال ہے. وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر، اپنی زندگی سے ہار مان کے وہ پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے. اچانک ایک بچہ پہنچتا ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ میں زندگی سے مایوس ہوں، آج مجھے پھانسی لینے دو. میں زندگی میں جینا نہیں چاہتا. میں لوگوں کی ٹارچر، لوگوں کی باتیں سن سن کے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں زندگی میں مزید جینا نہیں چاہتا، اس لیے بس مجھے آج پھانسی ہی لینی ہے. کہا نہیں، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اس بچے نے جو جملہ کہا وہ آپ کے کلیجے کو چیر کے رکھ دے گا. آپ اپنی تسلی کے لیے، اپنی آتما کو سکون دینے کے لیے پھانسی کے پھندے کو چوم رہے ہو، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا آپ اپنے معصوم بچے کی زندگی کے بارے میں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا اس ننھے سے معصوم سے بچے کو جو تم ذریعہ بنے تھے زندگی میں آنے کا، اس کا سہارا کون بنے گا؟ کیا تمہیں اس کی فکر ہے؟ تم میرے والد محترم ہو. میں آج کے بعد باپ کسی کہہ کر پکاروں گا. اتنا سننا تھا کہ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. اسی وقت اللہ سے توبہ کرتا ہے، اے اللہ، میں جو کچھ کر رہا تھا یہ غلط تھا. اس چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے میری زندگی بچی اور گناہ کبیرہ کرنے سے آج بچ گیا. اور آج وہی آدمی اتنا بڑا کاروبار لے کر بیٹھا ہے، اتنا بڑا بزنس لے کر بیٹھا ہے کہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے. ایک بڑے شہر کے اندر 5 اسٹار ہوٹل کا مالک بنا اس گھٹنا کے بعد. لیکن ہوا کیسے؟ لوگوں نے سمجھایا کہ زندگی کو سیریس لو، زندگی دوبارہ نہیں ملتی ہے، اسی زندگی میں سب کچھ کرنا ہے. 60-70 سال کی لائف ہے، اس میں آپ پھانسی کے پھندوں کو چوم رہے ہو. کسی کی باتیں سن کر کسی کی وجہ سے ڈپریشن میں آ جاتے ہو، کسی کے جملے کی وجہ سے تمہاری تکلیف پہنچتی ہے، لیکن تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتی ہے اس وقت جب تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں، 2 وقت کی روٹیاں انہیں نصیب نہیں ہوتی ہے، اور تم اپنی زندگی سے مایوس. نہیں، یہ قدم ہرگز نہیں اٹھانا. اگر کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے، اگر آج کئی نوجوانوں نے میرے سے شکایت کی کہ بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، خدا کی قسم آج بھی نوجوان سکون کی تلاش میں ہے. آج بھی مسلمانوں کے پاس، آج بھی نوجوانوں کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، پیسے ہیں، گھر ہے، ساری چیزیں ہیں، خدا کی قسم سکون کے تلاش میں ہے. اس لیے اے نوجوانوں، اگر سکون چاہتے ہو تو تمہیں
کچھ وقت اس اللہ کے سامنے جھکانا ہوگا اپنے سر کو، جبھی سکون مل سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا تو تمہیں سکون چاہیے بازاروں میں نہیں، موبائل کے ہسٹری میں نہیں ملنے والی ہے، گوگل میں نہیں، بلکہ سکون تو اللہ کے ذکر ہی میں ملے گا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ جب گناہ کرتے ہو دل کتنا روتا ہے اندر سے، نا ہے نا، روتا ہے کہ نہیں روتا ہے؟ روتا ہے، ہر ایک کا دل روتا ہے، لیکن پھر سکون کے لیے کہاں مسجد ہی جاتے ہو نا۔ تو اس بندے نے جو قدم اس وقت اٹھایا، آج اس بندے کو دعائیں دے رہا ہے کہ کاش اگر تو نہ ہوتا تو میری زندگی کا کیا ہوتا، کاش اگر تو نہ ہوتا تو بتا میرے بچوں کا کیا ہوتا، کاش اگر تو نہ ہوتا تو بتا میرے اس معصوم سے ننھے سے پیارے اور مننے سے گڑیا کا کیا ہوتا۔ اس کا تھینک ادا کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ That's why I'm telling you, don't be suicide yourself. It's very harmful. It's prohibited by Islam. It's haram by Islam. Just follow instruction of the Allah, instructions of your God. Whatever you are believing and following the God, just you have to follow the God, you have to follow the Lord, you have to follow the Ishwar and Bhagwan, but Allah subhanahu wa ta'ala. If you are following, just believe in Allah subhanahu wa ta'ala and follow instruction of the Islam, you will not face any kind of challenges in your life. You cannot face any kind of issues if you become in Allah subhanahu wa ta'ala. If you believe 100% in Allah subhanahu wa ta'ala, you do not feel any kind of problem. You do not feel any kind of issue in your life, in upcoming life, in future life, in career life, about your family, about your children, about your life. You cannot feel any kind of issue. But we have forgotten Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Allah subhanahu wa ta'ala forgotten us. That's the reason. What do you think about this story? Please don't forget to comment below in this story. Assalamu alaikum wa rahmatullah.